الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء و زعماء کرام، اساتذہ و معلمین، طلبہ و طالبات، معلمات و معلمات، جملہ معزز مہمانان گرامی قدر اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی اس عظمت کو اور آپ کی حیات طیبہ میں آنے والی اس بڑی ہی پرعظمت رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی خاطر یاد کرتے ہیں اور اس رات جمع ہو کر اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس مبارک ذکر سے کچھ اسباق اور تعلیمات اور ہدایات اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور زعماء کرام نے اس مبارک موضوع پر اظہار خیال فرمایا ہے، اور اس وقت تک جو آپ کی مجلس ہو چکی ہے اس کا کچھ حصہ ٹی وی اسکرین کے آن ہونے سے بھی پہلے میں نے خود سماعت کیا ہے اور دیکھا ہے۔ جو لوگ اس مبارک شب کو اس عظیم مجلس میں شرکت کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رات کو حاصل ہونے والی خوشیوں میں اپنی خوشی شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ لائق کے صد مبارکباد ہے۔ آج جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ یہ عنوان دے سکتے ہیں، قربت معراج اور تحفہ معراج۔ یہ مختصر عنوان ہے اور مضمون اس کا یہ ہوگا کہ اس شب معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قربت کتنی اور کیسی نصیب ہوئی اور آپ کو تحفہ کیا اور کیسا نصیب ہوگا۔
تو اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے میرے ذہن میں جو خاکہ ہے، اس خاکہ کے لحاظ سے اس مضمون کے میں 3 حصے کر دوں گا۔ ابھی میں نے سورہ والنجم کی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 8 النجم کی، ثم دنا فتدلى، یہ 2 لفظ ہیں، دنا فتدلى، ان کی تلاوت کی ہے۔ اس گفتگو کے پہلے حصے میں آپ کو دنا اور تدلّا کا لغوی معنی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ لغت میں ائمہ نے دنا اور تدلّا کا معنی کیا بیان کیا ہے، اور اس معنی کی امپلیکیشنز، اطلاقات کیا ہیں، اور اس معنی سے قربت کا کیا مفہوم اور کیا مراد اخذ ہوتی ہے۔ پہلے حصے میں صرف لغت کے اعتبار سے ان 2 لفظوں کا مفہوم بیان کروں گا، مگر ایک بات یاد رکھ لیں، جب تک میں ان 2 الفاظ کا لغوی معنی بیان کروں اور اس میں جو مثال بیان ہو ائمہ لغت کی زبان سے، اس کا من و ان اطلاق اس آیت کریمہ پہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے تصور پہ اس کے لغوی معنی کا من و ان اطلاق نہیں کرنا۔ پہلا حصہ صرف اس لیے ہوگا کہ آپ کو ان 2 الفاظ کے معنی میں قربت کا جو مفہوم شامل اور داخل ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ پھر وہ قربت شب معراج اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کیا تھی اور کیسی تھی، اس کا ذکر میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں الگ طور پہ کروں گا، اور پہلے حصے سے جو چیزیں اخذ ہوں گی وہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ کے لائق، اس کا جو پہلو اطلاق کے قابل ہوگا پھر میں اس کو جوڑوں گا۔ علماء اور طلباء اور طالبات جو بیٹھی ہیں وہ بطور خاص سمجھ لیں کہ اس شب معراج اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین جو قربت کا مقام تھا، لغوی معنی کو اس پر اطلاق نہیں کرنا، وہ اس میں سے اخذ کر کے میں دوسرے حصے میں آپ کو خود بتاؤں گا کہ اس کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح قربت معراج کا مضمون مکمل ہوگا، اور پھر اگلے حصے میں پھر تحفہ معراج کی بات کروں گا، اور اس تحفہ معراج میں پھر قربت کا تعلق کیا ہے۔ قربت معراج میں بھی ہے اور قربت تحفہ معراج میں بھی ہے۔ یہ ایک سٹرکچر ہے گفتگو کا جو خلاصتاً میں نے ابتدا میں آپ کو سمجھا دی۔ قرآن مجید کی اس سورہ النجم کی آیت نمبر 8 میں جو 2 لفظ اللہ رب العزت نے فرمائے، ثم دنا فتدلّا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب تر ہو گیا۔ معنی سمجھ رہے، پھر وہ قریب ہوا
فتدلّا، اور اس کے بعد وہ قریب تر ہو گیا. تو دنا میں قریب ہونا اور تدلّا میں قریب تر ہو جانا، اس کا ذکر ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے لغت کے ائمہ جو ہو گزرے ہیں، ائمہ لغت، ان کی زبان سے ان دو الفاظ میں قربت کا معنی کس طرح ہے وہ سمجھ لیں. ذہن میں رکھ لیں، دنا کا جو لفظ ہے عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے، دنا الشیء من الشیء دنوا و دناوتا. یہ لوگ ایسا بھی آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں، بڑا آسان کر کے سمجھاؤں گا. آپ یہ مت سمجھیں جیسے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا کہ کوئی چیز بھی آپ کے لیے مشکل ہو اور سمجھنے میں ذہن پر بوجھ آئے تو ذہن پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا. بالکل جیسے پانی بہتا ہے اس طرح اس کا مفہوم بہتے بہتے آپ کے ذہنوں میں سیرابی کر دے گا، مشکل نہیں آئے گی. تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شے اس شے کے قریب ہو گئی، اس کے لیے دنا کا لفظ استعمال کر. فلاں چیز کے قریب ہو گئی. دنون و دناوتن، یہ سارے لفظ اسی مادہ سے ہیں، یعنی قاروبہ. اس کے بنیادی معنی ہی قربت پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ قریب ہو گیا. حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب سکھایا کھانا کھانے کا. جب آپ اکٹھے بیٹھے ہوں ٹیبل پہ، دسترخوان ہو، مل کے کھا رہے ہیں یا اکیلے بھی کھا رہے ہیں، تو آپ کے سامنے ڈشز پڑی ہیں، تو کھانے والا کہاں سے کھائے یہ ادب بھی سکھایا. اس پلیٹ میں یا وہ ڈش ہے یا ٹرے ہے، یا عربوں کے ہاں ایک بڑے تھال ہوتے ہیں، اس میں مل کے کئی لوگ کھاتے ہیں. ہر کھانے والا کہاں سے اپنا کھانا اٹھائے، کہاں سے کھائے، یہ ادب سکھایا. اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا أَكَلْتُمْ فَسَمُّوا وَدَنُّوا، یعنی جب تم کھانا کھانے لگو تو فسمو، سب سے پہلے اللہ کا نام لو. ودنو، اب دنو دنا سے ہے، یہ جو النجم کی آیت کریمہ کا لفظ ہے دنا، جس کا معنی قربت کا ہے، قریب ہونا. تو فرمایا دنو، اور معنی اس کا کیا ہے؟ ما دنا منکم وقارب منکم کلو مما بین ایدیکم، یعنی آپ کے سامنے جو پلیٹ رکھی ہے تو جو حصہ پلیٹ کا یا کھانے کا آپ کے بالکل قریب ہے اور آپ کے بالکل سامنے ہے، اور جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے قریب، آپ سے ملا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، اور تمام اطراف جو ہیں اس پلیٹ کی یا تھال کی تمام اطراف سے قریب تر ہے جو حصہ، جو اینگل، اس میں سے کھاؤ. ایسا نہیں کہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس پلیٹ یا تھال کے دوسرے حصے پر ہاتھ ڈال کے وہاں سے اٹھاؤ. جو دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، 4 سائڈز ہوتی ہے نا برتن کی، ایک حصہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے سامنے، ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، ایک پرلی طرف ہے. تو فرمایا جو حصہ بالکل آپ کے سامنے ہے اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قریب ترین اینگل ہے، فرمایا ودنو، اس میں سے کھاؤ جو آپ کے سامنے ہے اور قریب ترین. اب آپ دنا کا معنی لغوی اعتبار سے سمجھ گئے. اب اسی طرح
ایک مثال اور دے دیتا ہوں. دنیا، ہم ہر وقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں. اور ایک لفظ آخرت، بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی. تو دنیا کو قرب کی وجہ سے ہی دنیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ورلڈ ہے، ایک ایسی یونیورس ہے، وہ زندگی ہے جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، جسٹ اٹیچڈ ہیں. ہمارے اور اس دنیا میں کوئی فاصلہ نہیں، ہم اسی کا پارٹ ہیں، ساتھ ہیں. تو چونکہ بہت قریب ہے، اس لیے اس ورلڈ کو، زندگی کے اس حصے کو دنیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے، ہمارے وجود کے بالکل قریب ہے، آنکھوں کے سامنے. اور آخرت کو اس لیے کہتے ہیں وَتَأَخَّرَتِ الْآخِرَةُ، یعنی سُمِّيَتِ الدُّنْيَا لِدُنُوِّهَا وَلِأَنَّهَا دَنَتْ. دنیا کو اس دنو یعنی قرب کی وجہ سے دنیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بالکل قریب ہے اور سامنے ہے. اور آخرت کو وَتَأَخَّرَتِ الْآخِرَةُ، وہ جب یہ دنیا ختم ہوگی تو اس کے بعد آئے گی. ہماری موجودہ زندگی ختم ہو جائے گی تو بعد میں آئے گی، فاصلے پر، اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے دنیا کے لفظ کے اندر بھی یہی قرب کا معنی. جنت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں آتا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، کہ جنتی لوگ تکیے پر آرام فرما ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، اور جو جنت کے درخت ہیں ان کے پتے اور ان کے پھل اور ان پتوں درختوں کا سایہ دانیتن علیہم، ان کے اوپر جھکا ہوا ہوگا، یعنی ان کے سروں کے بالکل قریب لگے گا کہ سایہ ان کے سروں پر آ گیا ہے. درختوں کے، جنت کے درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے. دانیتن علیہم، اس کا سایہ ان پر جھک کر اتنا جھکے گا کہ سروں کے قریب آ جائے. دانیتن علیہم، اس میں بھی قرب کا معنی ہے. اب آپ سمجھ گئے، میں نے جب آپ کو شروع میں کہا کہ لغوی معنی کا جب حصہ سنیں تو اس کو آیت کریمہ پر اور شب معراج، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین قرب پر اس کا اطلاق نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی ذات طرف سے، سمت سے، مکان سے، جہت سے، حد سے، کیف سے، کیفیت سے پاک ہے. بس صرف لغت کا معنی سمجھیں ان دو لفظوں کا، بس آگے پھر اگلے حصے میں جا کے بات کروں. فرمایا یہ عالم ہے دنا کے معنی کا، قربت کا. اسی طرح قرآن مجید میں پھر دنا کا مفہوم جب آپ سمجھ گئے تو اب ہم آ جاتے ہیں تدلّا. اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ قرب کا بیان ہو گیا، جب فرما دیا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، تو قرب کا لغوی معنی اور اس کا اطلاق بھی سمجھ گئے آپ. تو قرب کا بیان ہو گیا کہ وہ قریب ہوا. اس کے بعد پھر فرمایا فتدلّا. فا کا جو لفظ آتا ہے یہ تعقیب کے لیے آتا ہے کہ جب وہ قریب ہو گیا تو اس کے بعد پھر مزید قریب ہوا. تدلّا کا معنی ہے اے زاد فی القرب، یعنی اس قرب کو اور بڑھایا. اور فا بتا رہا ہے کہ قریب ہونے کے بعد پھر ایک اور فعل قرب ہوا، پھر اور قریب ہوا، مزید قرب ہوا، اختیار کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بار قرب کا بیان ہو چکا اور پھر تدلّا کی شکل میں
پھر قرب کا بیان کیا کہ مزید قریب ہوا. تو اس میں 3 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. یا تو یہ مراد ہو سکتا ہے کہ دنا کے بعد تدلہ کہنے سے قرب مزید مراد ہے، اور یہ بلا شک و شبہ یہ معنی شامل ہے کہ مزید قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا. ایک بات. دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے فتدلہ، دنا کے بعد کہنا، اس میں قرب کی نوعیت میں فرق ہو سکتا ہے کہ دنا کے بیان میں قرب اس نوعیت کا تھا، اور فتدلہ جو اس کے بعد مزید قریب ہوا تو اس قرب مزید میں قرب کی نوعیت اور مختلف تھی. تیسری ایک اور جہت ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا. تو دونوں میں چونکہ فاعل کا بیان نہیں کیا گیا کون قریب ہوا دنا میں، اور فتدلہ میں پھر مزید قریب ہوا، یہ کون مزید قریب ہوا. تو تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی قریب ہونے والا دنا میں قریب ہونے والا کون تھا، اور تدلہ میں پھر مزید قریب ہونے والا کون تھا. گویا فاعل جدا جدا ہو سکتے ہیں، دونوں میں فاعل ایک بھی ہو سکتا ہے. مفسرین نے اس کو بیان کیا اور اس پر اقوال و روایات ہیں، اور دونوں فعلوں میں فاعل جدا بھی ہو سکتے ہیں، اس پر بھی تفسیر میں اقوال اور روایات. اب تدلہ کے معنی کو سمجھ لیں، اس پہ بڑا غور کریں. بہت پر لطف اور پر کیف معنی ہے. اس کی چند مثالیں جو ائمہ لغت نے بیان کی ہیں بڑی بڑی کتب میں انہی کتب سے بیان کر رہا ہوں، جیسے لسان العرب ہے، جیسے تہذیب اللغہ ہے، جیسے الصحاح ہے، جیسے القاموس ہے، اور مقاییس اللغہ ہے. جتنی ائمہ کی 3ری 4تھی صدی ہجری، آج سے 1100 سال قبل کے ائمہ لغت نے جو معنی وضع کر دی ہیں میں انہی کتب سے بیان کر رہا ہوں. اور امام ابن الاسیر جنہوں نے غریب الحدیث میں لغوی معنی بیان کی ہیں، النہایہ اور ایسے ائمہ سے، میں ان کتب سے بیان کر رہا ہوں خلاصتاً. اب تدلہ، اس کے اندر ائمہ لغت نے قرب کا جو معنی بیان کیا ہے، ان تمام کتب لغت کو اگر اکٹھا کر لیں، مطالعہ کریں، اچھی طرح کھنگال لیں، تو ان کا خلاصہ 4 طرح کے معنی میں بنتا ہے. تدلہ 4 طرح کے معنی. ایک معنی قرآن مجید سے لیتے ہیں. سورہ یوسف میں جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور ایک قافلہ گزرتا ہے تاجروں کا، تو ان کو پیاس لگتی ہے تو وہ اپنا ڈول اس کنویں میں ڈالتے ہیں پانی نکالنے کے لیے. تو اس ذریعے سے سیدنا یوسف علیہ السلام تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے. اب جب وہ ڈول ڈالتے ہیں تو قرآن مجید اس مقام کو بیان کرتا ہے قصہ یوسف علیہ السلام میں، فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى، یعنی انہوں نے اپنا ڈول ڈالا، یعنی ڈول کو کنویں میں. اب یہ جو ادلا اور دلوہ اور الدلو کا لفظ آتا ہے، اور لغت میں کہتے ہیں دلوتہا ادلوہا دلون، دلو سے. اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کنویں میں پانی تک پہنچانے کے لیے اپنا ڈول ڈالا.
ڈول کنویں میں ڈالا تاکہ پانی تک پہنچ جائے. یہ بات سمجھے, یہ لفظ ہے جو ادلا دلوہو میں دلون، یہ پورے جو معنی ہے جس سے تدلہ نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈول کو الدلو کہتے ہیں عربی میں. دلون ڈول جو کنویں میں ڈالتے تھے پہلے زمانے میں. تو اس کا مطلب کیوں کہتے ہیں اس کو دلو؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈول کو پانی میں کنویں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ڈول پانی تک جا پہنچے، یعنی ڈول میں اور پانی میں فاصلہ نہ رہے. چونکہ ڈول کو نیچے کرتے 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 اتنا نیچے لے جاتے ہیں کہ پانی تک پہنچتا ہے، تبھی پانی اس کے اندر بھرتا ہے. تو ڈول کی اور پانی کی اتنی قربت ہو جاتی ہے کہ فاصلہ نہیں رہتا. اس پانی اور ڈول کی قربت کی وجہ سے اس کو دلو کہتے ہیں. اور ادلا دلو ہو، دلوتہا، ادلوہا، دلون، یہ سارے صیغے استعمال ہوتے ہیں. ڈول پانی سے جڑ جاتا ہے تب پانی نکالتا ہے. یہ ایک معنی ہے جس میں قرآن مجید نے اس کو یوز کیا، استعمال کیا اس لفظ کو. اب دوسرا معنی اس کا اور بیان کیا اسی کے اندر، وہ بڑا عجیب ہے. اس میں ائمہ لغت بیان کرتے ہیں دلوتہا عدلوہا دلون اذا اخرجتہا وجذبتہا من البئر ملا، یعنی ادلیت الدلو اذا ارسلتہا لتملأہا. یہ لفظ خاص ہے، یعنی وہ یہ کرتے ہیں کہ کنویں سے پانی کو نکالنے کے لیے، باہر پانی سے بھر کر نکالنے کے لیے جو ڈول ڈالا جاتا ہے اس کو دلو کہتے ہیں. پہلا تھا ڈول کو نیچے ڈالنا تاکہ پانی سے مل جائے، پہلے ڈالنا تھا نیچے تاکہ پانی سے مل جائے. دوسرے معنی میں پانی کے ساتھ ملا کے پانی تک پہنچا کے پھر ڈول کے ذریعے پانی کو باہر نکالنا، اپنے تک لے آنا. اس کے لیے یہ لفظ لغت میں استعمال ہوتا ہے کہ ڈول کو پانی سے بھر کر کنویں سے نکالنا. تو اس میں پانی کے ساتھ ملنا اور ڈول کا پانی کے ساتھ بھر جانا، اور پانی سے بھر کے بھرے ہوئے ڈول کو باہر نکالنا، اس پورے پروسیس کے لیے اس لفظ کا دلوتہا عدلوہا دلون اس کا استعمال ہوتا ہے، جس میں سے تدلہ نکلا ہے. اب ایک حدیث پاک بھی ہے، صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آقا علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب کو انہوں نے بلایا تھا، قحط کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور بارش کے لیے حضرت عباس بن عبد المطلب سے توسل کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام. حضرت عباس کے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں اور حضور کو محبوب تھے، اس تعلق کی وجہ سے ان سے توسل کیا. وہ جو حدیث توسل ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کا ذکر آتا ہے. اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں سننے والے، اللہم انا نتقرب الیک بام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت سی احادیث کی کتب میں یہ حدیث آئی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، اور اصلاً یہ صحیح بخاری میں اس واقعہ کا ذکر. اللہم انا نتقرب الیک بام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں قریب آتے ہیں،
تیرے محبوب کے چچا جان کے وسیلے سے. اور اس جملے کے آخری لفظ ہیں جو کئی کتب حدیث میں اور کتب حدیث میں آئے، اور تمام ائمہ لغت نے تدلّا کا معنی بیان کرتے ہوئے اس حدیث کی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے ہوئے ان الفاظ کو بطور مثال کوٹ کیا ہے. ان پر فرماتے ہیں دلونا بہی الیک مستشفعین، دلونا بہی الیک مستشفعین، کہ اللہ تعالیٰ اب پہلے تھا ہم تیرا قرب چاہتے ہیں تیرے محبوب کے چچا جان کے وسیلے سے، اور ان پر فرمایا دلونا بہی الیک، کہ ہم تیری بارگاہ تک آ پہنچے ہیں شفاعت طلب کرتے ہوئے. ان کا وسیلہ اور شفاعت طلب کرتے ہوئے دلونا بہی الیک، کہ تجھ تک آ پہنچے ہیں، تیری بارگاہ تک آ پہنچے. تو دلونا، یہ جو دلم کا لفظ ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ تک آ پہنچنا یہ بیان کر، اس کے لیے استعمال کر، تیرے حضور تک آ پہنچے. اور امام ابن الاسیر نے النہایہ میں، وہ غریب الحدیث کی کتاب ہے، حدیث کے الفاظ کے معنی پر، اس میں فرماتے ہوا من الدلو لأنہ یتوصل بہی الی الماء. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ استعمال کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دلونا بہی الیک، امام ابن الاسیر کہتے ہیں کہ یہ دلو سے ہے، ڈول سے ہے، جیسے ڈول کو نیچے اتارتے ہیں پانی سے ملا دینے کے لیے، پانی سے جوڑ دینے کے لیے، تاکہ پانی تک پہنچ جائے. یہ توسل سواد کے ساتھ ہے، پانی تک پہنچ جائے، پانی سے مل جائے. تو وہ لفظ جو ہے پانی تک پہنچنا، یہ استعمال کیا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ تیرے محبوب کے چچا جان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ تیرے حضور تک آ پہنچے ہیں، تیری بارگاہ تک پہنچے. ہاں جڑے، تجھ سے آ کے جڑے تیرے محبوب کے چچا جان کے وسیلے سے، اس منزل تک پہنچے. تو یہ معنی آپ سمجھ گئے. اور تیسرا معنی اس کے اندر بڑا اس سے عجیب تر ہے، جس کو ائمہ لغت نے بیان کیا، کئی ائمہ لغت نے، وہ یہ کہ ڈول ڈالنا، اس لیے اس کو دلو کہتے ہیں. ادلیت الدلو اذا ارسلتها لتملأها، کہ دلو تدلّا جس میں سے نکلا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈالا جاتا ہے تاکہ پانی سے بھر جائے. یہ تیسرا معنی. ڈول کو دلو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ تیسرا معنی آپ کہہ رہا ہوں، کہ اس کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے اذا ارسلتا، جب تو اسے نیچے گرا دے، نیچے پانی تک پہنچا دے. کیوں؟ لتملأها، تاکہ تو اس ڈول کو پانی سے بھر دے. تو ڈول کو دلو اس لیے کہتے ہیں کہ اسے نیچے اتار کر اسے پانی سے بھرا جاتا ہے. اگر اس کو پانی سے بھرا نہ جاتا ہوتا تو اس کو دلو نہ کہتے. دوسرے معنی میں سمجھیں، دوسرے معنی میں یہ تھا کہ الدلو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اتارتے 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 پانی تک پہنچا دیتے ہیں، پانی سے جڑ جاتا ہے ڈول. یہ سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ کا معنی ائمہ لغت نے بیان کیا. تو دلو اور تدلّا کا معنی کسی کے اتنا قریب ہوتے جانا، قریب ہوتے جانا، قریب ہوتے جانا، کہ اس سے مل جانا، اس سے جڑ جانا. پھر کہہ رہا ہوں یہ لغوی بحث ہے، اس کو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر اطلاق نہیں کرنا جائز نہیں ہے. وہ حصہ میں الگ بیان کروں گا. اب یہ صرف ان دو الفاظ کا لغوی معنی سمجھا رہا ہوں کہ ان کے لغوی معنی میں کیا کیا ہے، کیا کیا مفاہیم ہیں. بس ابھی صرف اس حد تک ذہن کو رکھیں. تو ایک معنی تھا میں نے کہ اتنا اتارنا اس ڈول کو کہ وہ پانی سے جا کے جڑ جائے. اور ایک معنی اس سے پہلے بیان کیا کہ ڈول کو الدلو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اتارتے جاتے ہیں
اور اتار کر تو پانی اس میں بھر جاتا ہے، بھر کے باہر نکالتے، اذا ارسلتھا لتملأھا کہ یہ ڈول پانی سے بھر جاتا ہے۔ پہلے تھا پانی تک پہنچانا کہ پانی تک پہنچ جائے، اور اب تیسرا معنی لغت میں ائمہ نے بیان کیا کہ یہ دلو اس لیے ہے کہ یہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ پہلے پانی کنویں میں تھا اور ڈول خالی تھا، اس لیے تو اس کو پیاسے تھے، وہ پانی پینا چاہتے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں، انہوں نے ڈول نیچے اتارا، خالی ڈول اترتا گیا، پانی تک جا پہنچا۔ اب تیسرا معنی یہ ہے کہ اس لیے اتارا کہ کنویں کا پانی اس ڈول میں بھر جائے، فل ہو جائے۔ تو اب وہ ڈول اس پانی سے بھر جاتا ہے، ڈول ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، ایک برتن ہے، وہ اس پانی سے بھر جاتا ہے، اور پھر بندہ اس کو واپس نکالتا ہے تاکہ پینے والے اس میں سے پی سکیں، جو کنویں تک نہیں پہنچ سکتے، جو اتر کے کنویں کے اندر پانی نہیں پی سکتے، ڈوب جائیں گے، ڈوب جائیں گے، کیسے اتریں گے، کیسے نکلیں گے؟ تو رسی سے باندھ کر رسے سے ڈول کو اتارتے ہیں، وہ پانی تک پہنچتا ہے، اور کنویں کا پانی اس ڈول میں بھرتا ہے، اور بھرا ہوا ڈول پھر باہر نکالتے ہیں اور اس سے پیاسے پانی پیتے، اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ اس پورے پروسیس کو الدلو اور ادلیتا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کا تیسرا معنی ہو گیا۔ تین معنی جب آپ سمجھ گئے تو میں نے لغت کی کتب میں دیکھا ائمہ نے اس کے تذکرے کو ایک چوتھا معنی سے بھی تعبیر کیا، ایسے معنی بیان کیے ہیں کہ اس میں ایک چوتھی جہت بھی دلو کی، جس سے تدلّا کا لفظ نکلا ہے، وہ بیان ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ وہ تو تدلّا کے ساتھ اسی کا ایک مادہ دل بھی ہے، دلن یا الدلو۔ تو اسی بحث میں ائمہ لغت نے بیان کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے دلا تو الدل واو کے ساتھ، اور بغیر واو کے الدل، واو کے بغیر، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ قریب المعنی سیرت اور اخلاق کو الدل کہتے ہیں۔ پہلے تمام معانی میں دلو تھا، دال لام واو، اب الدل صرف دال اور لام، یہ الحدی سیرت اور اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور صحابہ کرام دیگر جوان لوگ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سفر کر کے جاتے تھے۔ کبھی آتا ہے کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف سفر کر کے جاتے تھے تابعین، فَيَنْظُرُونَ إِلَىٰ سَمْتِهِ وَهَدْيِهِ وَدَلِّهِ، اور دیکھتے تھے کہ ان کی سیرت کیسی ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کے اوصاف و صفات کیسے ہیں، ان کی طبیعت اور مزاج کیسا ہے، اس کو دیکھتے تھے۔ دل یعنی ان کی سیرت اور اخلاق کو دیکھتے تھے، کیوں؟ فَيَتَشَبَّهُونَ بِهِ، وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِ، تاکہ ان کی صفات اور اخلاق کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، ان کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، اس خیال سے سفر کر کے جاتے تھے۔ تو ان کے اخلاق اور صفات کو اپنے اندر سمو لینا اور اس کے رنگ کو اپنے اندر اپنے اوپر چڑھا لینا، اس لیے یہ دل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض ائمہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اسی بحث میں اس کو الدل کو بھی شریک کیا ہے۔ یہاں پر لغوی گفتگو ختم ہو گئی۔ بسم اللہ۔ اب یہ جو الدل کا معنی ہے، اس کو دلون کے ساتھ پہلے تین معنی سے جوڑیں تو آخری معنی کے ساتھ اس کا ایک تعلق نظر آتا ہے، قربت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کسی کی سیرت اور اخلاق اور کردار، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لینا۔ اور تیسرے معنی میں تھا کہ ڈول کو کنویں میں اتارنا اور اس کو کنویں کے پانی سے بھر لینا۔ ان دونوں میں ایک معنوی مناسبت ہے اگر آپ گہرائی میں جا کے سمجھیں کہ اپنا خالی برتن کنویں کے پانی سے بھر لینا۔
دوسرے کا فیض لینا، دوسرے کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لینا. جیسے قرآن مجید میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کا رنگ، اور فرمایا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. اس میں اللہ کے دین کا رنگ، اللہ کے احکام کا رنگ، اللہ کے اخلاق کا رنگ، اللہ کی صفات کا رنگ. صبغۃ اللہ، اس سے مراد اللہ کا بھیجا ہوا پورا دین ہے. اللہ کے دین کا ایک رنگ ہے، اس میں اللہ کے اخلاق کا رنگ ہے، اللہ کی صفات کا رنگ ہے، اللہ کے احکام اور ہدایات کا رنگ ہے. تو اللہ کے دین، اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفات، اللہ کے احکامات اور اللہ کی ہدایات کے رنگ میں کوئی شخص رنگا جائے تو اس کی پوری زندگی اللہ کے دین کا نمونہ بن جائے، پیکر ہو جائے، تو سمجھے اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا. اللہ کا رنگ چڑھ گیا. دلون کا معنی اس کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے کہ کوئی کسی کے اتنا قریب جائے، اتنا قریب جائے، اتنا قریب جائے کہ اس کا اپنا رنگ نہ رہے اور دوسرے کا رنگ اس پر چڑھ جائے. یہ دوسرے کے رنگ سے، اس کے اوصاف سے، اس کی صفات سے، اس کی تعلیمات سے اور اس کے اخلاق سے رنگ آ جائے. یہ معنی بنتا ہے. اب لغوی گفتگو کو، لغوی بحث کو ختم کرتے ہیں، اور اس سے جو جو چیزیں اخذ کریں گے اس کا اس آیت کریمہ پر حسب شان الہی اس کا تعلق سمجھنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، ثم دنا فتدلی، وہ قریب، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ مزید قریب ہوا. اب جتنی مثالیں لغت کی بحث میں نے دی ہیں ان کو ایز سچ اللہ اور اللہ کے رسول کے قرب کے معنی پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ناجائز ہے. میں نے ابھی تک صرف لغوی بحث کی تاکہ کنسپٹ دنو کا، دنا کا اور دلو کا اور دلا کا اور تدلہ کا لغوی معنی سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کس کس قسم کے قرب کا تصور ائمہ لغت نے ان دو لفظوں میں دیا ہے. جس کو اللہ رب العزت نے معراج کی شب اپنے حبیب کے ساتھ جو قرب خاص ہوا اور قربت اللہ عطا کی، اس قربت کے بیان میں اللہ پاک نے دو لفظ استعمال کیے. جب ہم یہ دو لفظ استعمال کریں گے اپنے لیے، مخلوق کے لیے، مادہ کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے، تو جس طرح دنیا کی شان ہے اس کے لیے حدیں ہیں، اس کے لیے مقام ہے، اس کے لیے سمتیں ہیں، جہتیں ہیں، مکانی قرب اور بعد ہے، اس کی سچویشن ہے، اس کی مختلف اپنی نیچر ہے، مخلوق کی مخلوقیت کے اعتبار سے، تو معنی بھی اس طرح بنیں گے. مگر اللہ رب العزت کی ذات ان تمام خالق کی صفات سے ماورا ہے. یہ صفات حدوث ہیں، وہ ذات خالق ہے، اس کا قرب اس طرح نہیں ہوتا جیسے انسانوں کا ہوتا ہے. اس کا اترنا اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہم اوپر سے چھت سے نیچے زمین پہ اترتے ہیں. اس طرح اللہ اپنے مقام سے آسمان دنیا پہ نہیں اترتا، ہر رات اترتا ہے. پچھلی رات حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ ہر رات یعنی جب آخر شب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اترتا ہے. ینزل ربنا الی سماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے. ینزل ربنا، مگر اس کا اترنا اس طرح نہیں ہے جیسے ہم چھت سے نیچے فرش پہ اترتے ہیں، یا اوپر کی سٹوری منزل سے نیچلی سٹوری پہ اترتے ہیں، یا کسی بلندی سے نیچے پستی کی طرف اترتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ رب العزت کا اترنا حدود، سمات، جہات اور کیف و کیفیات سے پاک ہے. وہ آپ اپنے ذہنوں میں سوچ نہیں سکتے، اس کا تصور نہیں لا سکتے. اللہ رب العزت کی ذات میں تو اس کے کسی
فعل میں وہ کیفیت اور ماہیت نہیں ہے جو ہم خود دنیا کے اندر مخلوق کے معاملات میں اپنے افعال میں اس کیفیت اور ماہیت کو سمجھتے یا جانتے۔ اللہ رب العزت جیسے عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اس کا جلوہ افروز ہونا اس طرح نہیں جیسے ہم کسی جگہ پر بیٹھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرسی پر جلوس فرمانا، کرسی پر بیٹھیں گے، قیامت کے دن بھی کرسی کا ذکر آتا ہے تو نہ اس کی کرسی اس طرح کی ہے جیسے مخلوق کی کرسی ہوتی ہے، اور نہ اس کرسی پر جلوہ افروز ہونا اس طرح ہے جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ اگر ایسا تصور کر لیا تو کفر ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی شان توحید اور اس کی شان تجرید کے خلاف ہے، اس کی شان تنزیہ کے خلاف ہے۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی ذات کے لیے فرماتے ہیں، جیسے اسے فرمایا نا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ مزید قریب ہوا۔ اب یہ بیان حق ہے، مگر اس کو ایک حدیث قدسی کے حوالے سے سمجھیں۔ ایک اور، جیسے پہلے دونوں مثالیں میں نے دی، صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بندہ جو ذکر کرتا ہے اور اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ جو شخص سمجھے ایک بالشت کے بر جتنا میرے قریب ہوتا ہے کوئی بندہ تو میں ایک گز کی طرح اس کے اور قریب ہوتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب میں نہ بالشت ہے، نہ فٹ ہے، نہ گز ہے، نہ میٹر ہے، نہ اس کا قرب و بود ان پیمانوں میں، ان سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف جانا نہ کوئی پیدل جاتا ہے نہ اڑ کے جاتا ہے، اور اللہ کا بندے کی طرف فرمایا میں اس کی طرف آتا ہوں ہر ولطن، تو نہ دوڑنا ہے، نہ قیام ہے، نہ جلوس ہے، نہ پیدل چلنا ہے۔ ان تمام کیفیات سے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے افعال پاک ہے۔ یہ جو الفاظ اللہ رب العزت استعمال فرماتے ہیں یہ ہماری سمجھ کے لیے، کیونکہ ہماری سمجھ ان کیفیات سے ماورا نہیں جا سکتی نا، ہم اس دنیا میں ہیں۔ اور جو بات اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر اسے آپ کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ایک مچھر کی اور اس سے بھی کمتر کسی شے کی مثال دینی پڑے تو اللہ پاک حیا نہیں فرماتا، وہ مچھر کی بات کر کے بھی آپ کو بات سمجھا دیتا ہے۔ وہ خود فرمایا کہ اللہ پاک ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم مچھر جتنے ہیں، مچھر سے بھی کمتر ہیں اور اس سے بھی کمتر ہیں۔ ہمارا ذہن، ہمارا وہم، ہمارا فکر، ہماری سوچ کا پیمانہ، ہماری انڈرسٹینڈنگ اس سے اونچی ہے نہیں۔ جو کچھ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، جو فیل کرتے ہیں، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، جسے محسوس کرتے ہیں، جس کا تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہماری سمجھ بھی ہماری آبزرویشن اور ایکسپیرینس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس زبان میں، لہجے میں، اس مثال میں کوئی اگر بات کرے تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ جس وجہ سے ابھی تک میں نے ڈول کی زبان میں بات کی، کنویں کی زبان میں بات کی، میں نے نہیں، ائمہ لغت نے بات کی، ائمہ لغت نے لغوی معنی سمجھانا ہے نا، صرف اس سے ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مثال دی کہ میری طرف کوئی اگر چل کر آئے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، کہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی دوسرے کی طرف چل کر جا رہا ہے اور دوسرا اس کو دیکھ کر دوڑ کر آتا ہے، اس کے گلے لگتا ہے، تو چل کے جانا اور دوڑ کر جانا ایک دوسرے کی طرف سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ الفاظ جب اللہ رب العزت ہمیں کوئی بات سمجھانے کے لیے استعمال فرماتے ہیں اور مثال دیتے ہیں اور تمثیل دیتے ہیں، جا بجا قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے کہ اللہ پاک اس طرح تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں۔ کذالک نضرب الامثال، اس طرح ہم مثالیں دیتے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری سمجھ حدود سے ورا اوپر نہیں جا سکتی، کیفیات سے اوپر نہیں جا سکتی،
اپنے ایکسپیرینس اور تجربات و مشاہدات کی حد سے اوپر نہیں جا سکتی، اور کسی ایسے تصور کو سمجھ نہیں سکتی جو ہمارے مشاہدات اور کیفیات سے اوپر ہو۔ ہماری لیمیٹیشنز ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جب کوئی بات سمجھاتا ہے مخلوق کو تو پھر اسی عالم مادیات اور عالم دنیا اور عالم امثال کی زبان میں ہمیں سمجھاتا ہے، تب کہ مگر سمجھا کر یہی آیات متشابہات کا مطلب ہوتا ہے، تاکہ ہم ایک اپنی زندگی کے اندر ایک مثال سے بات سمجھیں، اور سمجھتے ہی اللہ کی ذات اپنے آپ کو فوراً منزہ کر لیتی ہے کہ اس کے کہیں میرے اوپر نہ اطلاق کر دینا۔ دوڑنے کا میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، فرمایا جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو انا جلیس من ذاکرانی، جو میری یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ جلیس ہوتا ہوں، ہم نشین ہوتا ہوں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے ساتھ خدا بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ، کفر ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات بیٹھنے کھڑے ہونے سے اور قریب اور بعید ہونے سے، مکانی حدود سے پاک ہے۔ یہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں، یہ اس کا انعام ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو یہ جو قرب ہے یہ اجابت کا قرب ہوتا ہے، یعنی قبول کا قرب ہوتا ہے، احسان کا قرب ہوتا ہے، انعام کا قرب ہوتا ہے، محبت کا قرب ہوتا ہے، رحمت کا قرب ہوتا ہے، مدد و نصرت کا قرب ہوتا ہے۔ یعنی یہ قرب یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے لطف نصیب ہوتا ہے، کرم اور فضل نصیب ہوتا ہے۔ وہ قرب کی انتہا ہوتی ہے، اس انتہا کو ہم چونکہ سمجھ نہیں سکتے تو اللہ رب العزت اس کے لیے مثال کی زبان میں بات فرماتے، مثال کی زبان میں بات فرماتے۔ اور وہ مثال کی زبان میں کی گئی جو بات ہے، یعنی جب زمین آسمان دنیا پہ اللہ اترتا ہے ہر رات اور بندے سے پوچھتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو آسمان دنیا پہ اترنا وہ نزول افضال ہوتا ہے، اس کے فضل کا نزول ہوتا ہے، اس کے کرم کا نزول ہوتا ہے، اس کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، بندے کے لیے قبولیت کا دروازہ کھولنے کا نزول ہوتا ہے، بندے پر لطف اور احسان کرنے کا نزول ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان۔ یہ تنزیہ ہے، یہ تنزیہ ہے۔ جیسے معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں استعمال کیا نا لفظ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس کے کئی حکمتیں ہیں، کئی حکمتیں ہیں، مگر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب اور مقرب بندے کو لے گئی۔ اب کئی حکمتیں ہیں، میں اس میں سے ایک ہی حکمت لے رہا ہوں جو اس معنی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ مقرب کو، اپنے برگزیدہ محبوب بندے کو۔ تو لفظ سبحان اس لیے یوز کیا کہ کہیں لے جانے سے مراد یہ نہ سمجھ لیں جیسے ہم جاتے ہیں کسی کو اور لے کر آتے ہیں، ہم کسی کو لینے جاتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، فزیکل کمپنی دیتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ایسا خیال جائے تو وہ اس قسم کی فزیکل کمپنی سے پاک، فزیکلی آنے سے، ساتھ جانے سے، لے جانے سے، ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ یہ مخلوق کا کام ہوتا ہے۔ اس عمل کے لیے جبرائیل امین تھے، براق تھا اور جبرائیل امین تھے۔ وہ اللہ اپنی ذات پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، یعنی بذریعہ جبرائیل امین لے گئی، جبرائیل کو بھیجا، اور یہ جبرائیل کو ساتھ بھیجنا اس کے امر کا معنی ہے کہ وہ اپنے امر کے ساتھ بذریعہ جبرائیل لے گئی وہ ذات اوپر، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر اوپر سدرۃ المنتہا اور الی مقام قاب قوسین او ادنی۔ تو جو اللہ رب العزت الفاظ استعمال فرمائیں ہمارے سمجھانے کے لیے، وہ بلا تمثیل، بلا تکییف، بلا تحدید، ہمارے فہم، فکر اور سمجھ سے ماورا ہوتے ہیں، اس کو ملاتے نہیں۔ ملا لیں تو تشبیہ ہو جاتی ہے، تشبیہ سے کفر ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے کہ اللہ پاک کی توحید میں شان تنزیہ ہے، وہ ان کیفیات سے منزہ ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ لغوی بحث کو سنتے ہوئے اس سے جو کچھ آپ کی سمجھ میں آئے اس کو اللہ کی شان، اللہ کے محبوب کی شان، وہ جو شب معراج قربت کا مفہوم تھا اس پر اس کو جوڑنا نہیں،
اب پہلے میں نے ان الفاظ کا لغوی معنی، مفہوم اور مرادات سمجھا دی، اب اس سے آگے چل رہے ہیں۔ اب سمجھا دیا میں نے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے مابین جو شب معراج قربت ہوئی، اس قرب کا معنی کیا تھا، دنا اور فضل اللہ کا معنی کیا تھا۔ اب یہ جو دو لفظ ہیں بسم اللہ، جن دو الفاظ تک میں نے اپنی گفتگو کو محدود رکھا ہے، صرف دنا اور فضل اللہ، اس سے دنا کا بھی ایک فاعل ہے، تدلہ کا بھی فاعل ہے، تو کئی مفسرین نے اس کا اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف کیا کہ آقا علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کے اتنے قریب ہوئے، یہ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے اتنے قریب، کہ انہوں نے یہ قول ہے کتب میں مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اور دوسرا قول جس کو مفسرین نے ائمہ نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ حضور کے قریب ہوا اور پھر قریب تر ہوا، یہ آقا علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے پھر قریب تر ہوئے۔ تو یہ دو الگ قول ہیں، ایک آقا علیہ السلام کا اور جبرائیل امین کا قریب ہونا ایک قول، دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ رب العزت کا حضور کے قریب ہونا۔ تو قرب کا ان دو کی طرف مختلف اقوال میں اشارہ ہے، روایتیں موجود ہیں، مگر جب الگ اقوال سلف صالحین میں دو موجود ہوں ایک ہی واقعہ کے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے ان میں سے ایک قول کو اختیار کرنا ہے تو اختیار کرنے کے لیے ترجیح کیا ہوگی، اسباب کیا ہوں گے، اسے کیسے راجح قرار دے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ میں تو اسی قول کو راجح قرار دوں گا جس کو بہت سے ائمہ، محدثین، مفسرین، اولیاء، علماء اور عارفین نے ترجیح دی کہ یہ قرب اللہ اور اللہ کے حبیب کے مابین، دنا فتد اللہ سے مراد اللہ اور اللہ کے حبیب کے مابین بیان قربت ہے، اس لیے کہ یہ آیات مقام مدح میں وارد ہوئی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کی مدح بیان ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کی شان، آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام، تو آقا علیہ السلام کا جبرائیل امین کے اتنے قریب ہونا اور جبرائیل امین کو دیکھنا، یہ واقعات معراج میں سے ایک واقعہ تو ہے، مگر مقام مدح میں جبرائیل امین کا درجہ آقا علیہ السلام سے کم ہے۔ وہ ہر وقت وہی لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور معراج کی شب اللہ کے امر سے وہ حضور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ بے شک اصلی حالت میں دیکھا روایات میں درج ہے، درست ہے، حق ہے، مگر واقعات معراج میں سے یہ واقعہ ہے، مگر مقام مدح پر جب ان آیات کو دیکھیں، یہ آقا علیہ السلام کی عظمت بیان ہو رہی ہے، حضور کے معراج کا کلائمیکس بیان ہو رہا ہے، تو جبرائیل امین کے ساتھ قرب ہونا یہ آقا کے معراج کا کلائمیکس نہیں بنتا، یہ راجے نہیں لگتا۔ ترجیح اور مقصد معراج کا وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے قریب ہے اور اللہ جل مجدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر قریب تر ہوا۔ اس قول کو لیں تو آقا علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، آپ کی بلندی اور آپ کی رفعت کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلے قول کی سے آپ کی عظمت پہ اس قول کی دلالت نہیں بنتی، تو یہ قول ضابطۂ درایت کے مطابق اس روایت کو ترجیح ملتی ہے کہ اللہ حضور کے قریب ہوا، اور یہ قرب اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان تھا۔ یہ ایک ضابطۂ درایت ہے جس سے اس روایت کو، جس کو اختیار کیا بہت سے ائمہ نے، صحابہ نے، تابعین نے، کہ اللہ کی قربت آقا علیہ السلام سے مراد ہے، اس کو ترجیح ملتی ہے۔ تو اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرمایا ثم دنا فتدلہ، تو ایک معنی بیان کیا، ہوا محمد فدنا، ہوا محمد دنا فتدلہ من ربہ،
کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دنا سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ قریب ہوئے، فتدلی من ربہ، پھر مزید اللہ کے قریب ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور آپ ہی سے ایک قول اور مروی ہے دنا فتدلی میں۔ بڑی دیر کے بعد ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب کی زیارت ہوئی، کیمرے نے ان پر نہیں ڈالا تھا، ہاں میں دیکھ رہا تھا کہیں تشریف تو نہیں لے گئے، تو میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ چلے گئے ہوں۔ تو دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس میں پہلے میں یہ ہے کہ وہ محمد، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو قریب ہوئے، فتدلی من ربہ، پھر اپنے رب سے اور قریب ہوئے۔ کیسے قریب ہوئے؟ اب یہ بات میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں، بعض خطبہ زور بیان میں یہ بات توجہ طلب ہے، وہ کچھ اور کہہ دیں تو وہ درست نہیں ہوگی، وہ شان الوہیت کے منافی ہے، شان توحید کے منافی ہے، اللہ کی شان تنزیہ کے منافی ہے۔ اب وہ کیسے قریب ہوئے؟ اس کو یہ کہ کعبہ فکان قاب قوسین او ادنی، یہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اب ان کمانوں کو اس قربت الہیہ کے بیان میں نے سمجھا دیا کہ اللہ نے بات ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے احوال حیات اور واقعات زندگی کے مطابق ایک مثال دے دی کہ جس طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یعنی جو کفار اور مشرکین عرب تھے، قریش تھے، قبائل تھے جن کی آپس میں جنگ ہوتی تھی، وہ دو کمانیں، دونوں قبیلے اپنی اپنی کمان ملا کے کھینچ کے ایک تیر نکال دیتے تھے، دو کمانیں۔ مطلب یہ ہوتا کہ اب ان قبیلوں میں کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا، فاصلہ نہیں رہ گیا، دونوں کمانیں مل گئیں، ایک تیر نکال دیا۔ تو اس سے کفار کو، مشرکین کو، قریش کو، عرب کے زمانے کے لوگوں کو، اس دور کے لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی کتنا قرب ہوا، ان کو سمجھ آج کے فاصلہ نہیں رہ گیا۔ مگر جب اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات آئی تو وہاں فاصلہ ہے ہی نہیں، نہ بعد ہے، نہ قرب ہے مکانی، نہ فاصلہ ہے مکانی۔ تو یہ جو چیز سمجھنے والی ہے، تو دوسرا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا هو الرب دنا من محمد فتدلی الیہ۔ پہلے معنی میں فرمایا هو محمد، دونوں فعلوں میں دنا فتدلی سے مراد حضور علیہ السلام ہے، وہ قریب ہوئے پھر اللہ کے اور قریب ہوئے، جیسے اللہ کی شان اور اس کی بارگاہ کی قربت کی شان۔ اور دوسرا معنی وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس میں کہتے ہیں هو الرب تعالی، وہ اللہ ہے، دنا من محمد فتدلی الیہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور پھر اور قریب ہوا جیسے اس کی شان، بلا حد و کیفیت۔ تو دو معنی آ گئے نا، ان دو معنوں میں گویا پہلے معنی میں قرب کا بیان تھا اور فتدلی میں مزید قرب کا بیان تھا، مزید قرب کا۔ اس کے بعد آگے یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر فرمائی۔ تابعین میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تعبیر فرمائی۔ امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ دن اللہ تعالی من عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتدلی فقرب منہ۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ دنا سے مراد اللہ تعالی اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا جیسے اس کی شان کے لائق۔ دیکھیے نا، پھر میں قریب کی بات سمجھا دوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر بندے کی شاہ رگ کے زیادہ قریب ہیں، شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ جو قربت ہے شاہ رگ کے بھی قریب ہونا، مقصود اس کا یہ ہے کہ وہ تمہارے انتہائی قریب ہے، مگر اس قرب کی کیفیت کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہر ایک کے ساتھ جو اس کا قرب ہے وہ اس بندے کے حال کے مطابق جدا ہے۔ کسی کے ساتھ اس کا قرب علمی ہے، یعنی اس کے علم کے اندر، اس کے علم کے احاطہ میں ہر کوئی ہے، یہ قریب ہے۔
کسی کے ساتھ قرب نصرت ہے کہ وہ تمہاری اتنی مدد کرتا ہے کہ تم اس کی مدد اور قدرت کے احاطے میں ہو. کسی کے ساتھ قرب تشریف و تکریم ہے، وہ تم پر اتنا لطف و کرم اور اتنی شرافت اور عظمت دیتا ہے. تو قرب کے معنی ہیں مختلف. کسی کے ساتھ قرب معیت ہے، معیت کی جدا جدا شکلیں ہیں. لہذا کسی ایک معنی اور کیفیت اور ماہیت پر قرب کو محصور نہیں کر سکتے. تو مگر یہ کہ اللہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوئے. اب یہ جو معنی ہے، یہ ایک اور تابعی ہے محمد بن کعب القرظی، بڑے ثقہ جلیل اور قدر تابعین میں سے، انہوں نے بھی یہی معنی اس آیت کا قرب کا فرمایا. ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنا من ربہ فکان قاب قوسین. اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے قریب ہوئے، پھر مزید قریب ہوئے، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا یا ان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اب یہ جو اگلا حصہ ہے 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. پھر امام محمد بن جعفر الصادق، امام جعفر بن محمد الصادق، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسی معنی کو اختیار کیا. فرمایا ادناہ ربہ منہ حتی کان منہ قاب قوسین کقاب قوسین، کہ اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر لیا، پھر مزید قریب کر لیا، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں الدنو من اللہ لا حد لہ، اللہ کو جو دنو ہے، قریب ہونا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کوئی اس کی لمٹ کو. صرف اس سے مراد یہ ہے کہ قریب ہوا، پھر اس قربت میں اور اضافہ کیا، حتیٰ کہ قربت کو انتہا تک پہنچا دیا، انتہا تک پہنچا دیا. مگر یہ دنو یعنی قربت مکانی نہیں ہے، نہ اس دنو کی حد ہے، نہ اس دنو یعنی قربت کی کوئی کیفیت ہے، نہ اس کا کوئی فاصلہ ہے، نہ اس کی کوئی لمیٹیشن ہے. یہ دنو منزلت ہے. بس سمجھنا چاہیں کہ کیا ہے یہ قربت منزلت ہے. منزلت کہتے ہیں قدر و منزلت، عزت، مکانت، شرف، بلندی، آپ کی عظمت، یعنی یہ قربت عظمت ہے. اللہ قریب ہوا حضور کے، پھر اور قریب ہوا، حضور اللہ کے قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے. اس قربت کا معنی اس کے سوا آپ کو سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے حضور کو اس مقام پر لاکھ مکان اور قاب قوسین کے مقام پر بلند کیا، عظمت دی، پھر اور عظمت دی، پھر اور عروج دیا، پھر اور بلندی عطا کی، اتنی بلندی عطا کی کہ تمہاری سمجھ نہیں وہاں تک پہنچ سکتی. یہ جب بیان ہو گیا، اور اس کو صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری میں، خود صحیح بخاری میں، جس کی وجہ سے میں نے ترجیح دی اس قول کو، اور ائمہ محدثین نے، کثیر مفسرین نے ترجیح دی، اور عرفاء و کاملین. امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے حضرت شریک بن ابی نمر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں شب اسراء کا واقعہ. فرماتے ہیں کہ انہ عرج جبرائیل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین لے کے گئے آگے، حتی جاء سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پر آگے ودن الجبار رب العزت فتدلہ، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حتیٰ کہ رب جبار جو رب العزت ہے، دنا، وہ اپنے محبوب کے قریب ہوا، پھر مزید قریب ہوا، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کمتر فاصلہ رہ گیا. تو بخاری شریف کے یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ان تمام اقوال کو تقویت اور دیتے ہیں. یا کہیے کہ صحیح بخاری کی بیان کردہ یہ حدیث جو حضرت انس بن مالک نے بیان کیا حضور کی قربت کا، اس کو دیگر صحابہ اور ائمہ تابعین اور سلف صالحین نے ترجیح دی. حضرت انس بن مالک سے حضرت کثیر کے طریق پر ایک اور روایت بھی ہے جسے امام طبری نے روایت کیا. دنا رب، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں، حضرت انس کو فرماتے ہیں
انس جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے تو فدنا ربک فتدلی، پھر تیرا رب قریب ہو گیا میرے، پھر وہ مزید قریب ہو گیا، تیرا رب قریب ہوا، پھر وہ مزید قریب ہو گیا، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا یا اس سے کمتر فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے وحی کی اپنے بندہ خاص جس کو بلایا تھا، لے گیا تھا، جو چاہا اس نے وہی فرمایا۔ تو یہ جو احادیث ہیں پھر اس کو ترجیح دیتے۔ اب آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو 2 مقام پہ بیان کیا، دنا قریب ہوا اللہ رب العزت اپنے حبیب کے، پھر مزید قریب ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شاید پہلے قرب میں وہ قریب ہوا اللہ، پھر مزید قریب ہوا، تو اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مکانی قرب تو ہے نہیں، تو پہلے قرب کی نوعیت ایک اور تھی جو پہلا قرب عطا کیا، پھر مزید قریب ہوا، مزید کے اندر پھر ایک دوسری نوعیت کا قرب عطا کیا۔ یہ قربت کا معنی سمجھاتا ہے کہ وہ قربت کیا تھی۔ ائمہ معرفت نے اور عفا نے اس پر اکتفا کیا ہے کہ یہ جو 2 قسم کی قربتیں تھیں، دنا میں ایک اور قربت کی طرف اشارہ تھا، اور فتدلہ میں دوسری نوعیت کی قربت کی طرف اشارہ تھا۔ دنا کے مقام پر جب فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت قریب ہوا، میرے آقا علیہ السلام کے قریب ہوا، تو اس قربت سے مراد اللہ نے اپنا صفاتی قرب عطا کیا اور اپنی صفات کا لباس حضور کی صفات کو پہنا دیا۔ صفات محمدی کو صفات الہیہ کا لباس پہنا دیا گیا، یعنی آقا علیہ السلام کی صفات پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ گیا، جو میں نے کہا صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس آیت کریمہ کے ساتھ اب اس کے معنی کو جوڑیں گے۔ رنگ چڑھ گیا، اتنا قریب ہوا سے مراد آقا علیہ السلام کی جو اپنی صفات تھی، بحیثیت انسان کے، بشری صفات تھی، انسانی صفات تھی، ذاتی صفات تھی آقا علیہ السلام کی، فرمایا کہ ان صفات پر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیا۔ تو پہلے قرب میں صفات محمدی صفات الہیہ کے ساتھ رنگی گئی، اللہ کی صفات کا رنگ چڑھ گیا، یہ قرب صفات تھا۔ اور اللہ کی صفات کا جب رنگ چڑھ گیا تو وہ یہ کہ وہ جو علل بشریت ہوتے ہیں، انسانی اور بشری زندگی کے جو احوال اور حوادث ہوتے ہیں، ان کے اثرات سے نکال کر اللہ رب العزت قربت کے ساتھ مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتی، بندہ کبھی اللہ نہیں بن سکتا۔ یاد رکھ لیں، مخلوق جتنی بھی عظیم ہو اور آقا علیہ السلام کی ذات ہو، وہ حادث ہوتی ہے، اور قدیم صرف ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ کی ذات، اللہ، اللہ کی صفات، اللہ کا کلام قرآن، قدیم ایک اللہ کی ذات یا اس کی صفات۔ مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سے اوپر عالم خلق کی عظمت کا کوئی تصور نہیں، مگر باوجود اس کے کیونکہ آقا علیہ السلام مخلوق ہیں سو حادث ہیں۔ اس عقیدہ توحید کو کبھی خراب نہ ہونے دیں، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، کوئی مخلوق اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، نہ صفات میں نہ ذات میں۔ تو وہ اب مخلوق الہ تو نہیں ہو سکتی، مگر قرب صفات جب ثم دنا فرمایا تو اللہ رب العزت کی صفات محمدی کے اتنے قریب ہو گئی، یہ تھا قرب، اتنی قریب ہو گئی کہ حضور کی صفات اللہ کی صفات میں رنگی گئی، اللہ کی صفات میں رنگی۔ اب میں بہت پہلے زمانوں میں شاید 90s یا 80s کے میرے جو خطابات ہیں 80s اور 90s میں، اس میں نے جملہ کئی بار، سینکڑوں بار بولا ہوگا کہ محمد رہے، وہ خدا نہ بنے نہ بن سکتے تھے، مگر صفات محمد جو تھی ان پر صفات الہیہ کا رنگ چڑھ گیا۔ حضور کی صفات اللہ نے اپنی صفات کا رنگ، یہ قرب صفات تھا۔ ثم دنا میں، اور پھر فرمایا فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا، تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ کائنڈ کا کوئی اور قرب تھا، پروکسیمیٹی تھی،
نیئرنیس تھی، ایک دوسری قسم کا ایک اور قرب تھا. اور دوسرا کیا تھا جس میں فتدلہ کہا گیا، وہ یہ کہ اب قرب ذات عطا کر، کہ حضور کو اتنا قریب کیا کہ اپنا مظہر ذات بنا دیا. تو آقا علیہ السلام کی پہلے قرب میں آپ کی صفات کو مظہر صفات الہیہ بنا دیا، اور فتدلہ میں دوسرے سٹیپ پر جو اگلا قرب تھا اس میں ذات مصطفیٰ کو ذات الہیہ کا مظہر بنا. تو یوں اللہ پاک نے حضور کی صفات کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، پھر حضور علیہ السلام کی ذات کو اپنی ذات کا مظہر بنایا، اور اس طرح آقا علیہ السلام کی صفات بحر صفات الہیہ میں غرق ہو گئی. اللہ کی صفات کے سمندر میں، اللہ کی صفات کے سمندر میں ہو گئی. اور پھر حضور کی ذات، اللہ کی ذات کے جو انوار و تجلیات ہیں اور فیوضات ہیں اس کے اندر فنا ہو گئے. جب فنا ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو آقا علیہ السلام کا درجہ تو بہت اونچا تھا. یہ تو اللہ کا بندہ ولی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا عارف جب اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے. لا یزال یتقرب الی عبدی، میرا بندہ فرائض کے ذریعے، پھر نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، طاعات کے ذریعے میرے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، میرے قریب اور قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب بندہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا؟ اس میں فرمایا حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے چاہتا اور ارادہ کرتا ہے. تو اس بندے کی سمع و بصر کو اللہ پاک اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے. ارے سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو قرب کا فیض ہے، اس قرب کا جو اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے. اولیاء کو کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن یعنی میں میری آنکھ سے دیکھتا ہے، میرے کان سے سنتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، میرے پاؤں سے چلتا ہے. جب اللہ پاؤں سے پاک ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ رب العزت کان سے پاک ہے، اللہ رب العزت آنکھ سے پاک ہے، اس کی آنکھ بھی ہے. فرمایا میری آنکھوں کے سامنے اس کا ہاتھ ہے. قرآن مجید میں ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، اللہ رب آنکھوں کا بھی ذکر ہے. وجہ فسمہ وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ، چہرے کا ذکر بھی ہے اور وہ چہرے سے پاک ہے. آنکھوں کا ذکر ہے مگر وہ آنکھوں سے پاک ہے، کانوں کا ذکر ہے مگر وہ کان سے پاک ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے مگر ہاتھ سے پاک ہے. بات کو سمجھ گیا نا؟ یہ شان تنزیہ ہے، شان تنزیہ ہے. یہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی شانوں کو، اپنی صفات کو ان الفاظ اور کلمات کے ذریعے بلایا، بیان کیا. ہم نہ ان کا انکار کر سکتے ہیں، اگر انکار کر دیں تب بھی کافر. کوئی آیات کریمہ، آیات متشابہات، اور نہ من ون ہاتھ، کان اور آنکھ کا تصور کر سکتے ہیں تب بھی کافر. تشبیہ ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں کہ ہم تنزیہ کے قائل ہیں، یعنی وہ اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس پر ایمان رکھتے ہیں مگر جیسے اس کی شان کے لائق. ان کا تعین نہیں کر سکتے، اس کے معنی کو متعین نہیں کر سکتے، تشبیہ نہیں کر سکتے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور اپنے ہاتھوں کے سر. بس تو سمجھانا یہ کہ جب بندہ اپنے اولیاء کے قریب ہوتا ہے اور ولی کو اپنے قریب کرتا ہے، وہ ولی پھر اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے کان سے سنتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے. اب اس حدیث قدسی کو جو صحیح بخاری شریف میں ذہن میں رکھ کے اوپر آتے چلے جائیں، درجے بڑھاتے چلے جائیں، تو پھر اللہ کے نبی کی قربت تک جا پہنچیں، پھر نبی سے سید الرسول کی قربت تک جا پہنچیں، سید الانبیاء کی قربت پر، اور پھر سید الانبیاء کی قربت عالم مقام نہیں، عالم لا مقام ہے، ورائے عرش اور ورائے سدرۃ المنتہی، اس قربت تک پہنچیں. اور پھر مقام قاب قوسین، اس قربت کے تصور تک پہنچے جب فرمایا کہ خود میں اپنے محبوب کے قریب ہوا، پھر قریب تر ہو گئے. اس قربت کے نتیجے میں جب اللہ کی صفات کی قربت حضور کی صفات کو ملی، اور اللہ کی ذات کی قربت حضور کی ذات کو ملی، اور صفات میں بھی حضور مظہر اتم ہو گئے، ذات میں بھی اللہ کے مظہر اتم ہو گئے،
اب دیکھیے کس آنکھ سے حضور دیکھتے ہوں گے، کن کانوں سے سنتے ہوں گے، کن ہاتھوں سے پکڑتے ہوں گے، کن قدموں سے چلتے ہوں گے، کس طرح دیکھتے ہوں گے، کس طرح سنتے ہوں گے۔ اب یہ وہ اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ اس سے آگے ہم تصور نہیں کر سکتے اور بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ الفاظ اگر اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شان الہیہ میں گستاخی ہو جائے گی، کفر ہو سکتا ہے۔ تصور کر لیں کہ قربت کس انتہا تک جا پہنچ۔ یہ جب قربت کا معنی ہوا، اس مقام پر، قربت کے اس مقام پر پہنچ کر اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے محبوب تجھ پر سلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا محبوب تیرا سلام ہم سب کے لیے قبول۔ تو یہ جو حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے کہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے اور اقلام کی آوازیں بھی ختم ہو گئیں تو میرے رب نے مجھے فرمایا قریب آ، تو صحیح بخاری کے جو لفظ ہیں فرمایا کہ اللہ قریب ہوا اور پھر مزید قریب ہوا، قاب قوسین کا فاصلہ جو اس سے کم رہ گیا۔ اس مقام پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرب کی وہ آخری منزل عطا کر دی تو فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى 50 صَلَاةٍ عَلَى أُمَّتِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ اس مقام پر سلامتی کی اس منزل پر جو ہم کلامی کا شرف ہوا، اس وقت اللہ پاک نے وحی فرمائی، اپنے بندے خاص سے کلام کیا اور کلام کر کے 50 نمازیں ایک دن رات میں ادا کر۔ کتنا ٹائم ہو چکا ہے، کتنا رہتا، 50 نمازیں ادا کی، 50 نمازیں عطا کر۔ اب اس گفتگو کا آخری حصہ ہے، ابھی تک ذکر تھا قربت معراج کا، وہ ختم ہو گیا، جتنا کہنا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا۔ دوسرا حصہ پھر تحفہ معراج، جب معراج میں قربت اپنی آخری منزل تک جا پہنچی تو اس آخری منزل پر اللہ رب العزت نے اس شب معراج کا تحفہ عطا کیا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، تحفہ عطا کیا، اور تحفہ کیا دیا؟ نماز۔ یہ گفتگو کا آخری حصہ ہے، اس معراج کا تحفہ ہے، یعنی آؤٹ کم ہے معراج کا۔ اب ایک نقطہ ہے، میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں۔ اس مقام پر جب اللہ نے حضور کو اپنا سلام دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب میری بارگاہ سے تجھ پر سلام ہو۔ اللہ رب العزت نے دیکھا اور سنا کہ آقا علیہ السلام نے وہ سلام جب قبول کیا، عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تیرا سلام ہم سب پر ہو اور تیرے نیک بندوں پر، سب نیک بندوں پر۔ آقا علیہ السلام کو آپ نے ساری امت کو اور ساری انسانیت کے نیک بندوں کو اس سلامتی کے تحفے میں شریک کر دیا۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ وہ سلام جو تنہا میں نے اپنے حبیب پر کیا تھا، تنہا جو میں نے نعمت دی تھی اس مقام پر، اب آپ سوچیں گے وہ سلام کیسا کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب آپ جنت میں جائیں گے، عالم آخرت میں، تو اس وقت تو ہم اور آپ اس طرح خطاب تو نہیں کر رہے ہوں گے، مگر آپ اس وقت سب سمجھ جائیں گے۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی بیٹھے ہوں گے، جنتی ادھر بھی جنتی بیٹھے ہیں، بہت جنتی بیٹھے، سبحان اللہ، اللہ پاک سب کو بنا دے، بیٹھے ہوں گے تو اچانک اوپر سے آواز آئے گی ان کو السلام علیکم۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث۔ جنتی بیٹھے ہوں گے جنت میں، باغ میں، مجلس میں حلقہ بنا کر، اچانک اوپر سے آواز آئے گی السلام علیکم، سلام کرے گا۔
وہ سر اٹھا کے دیکھیں گے کس نے سلام کیا ہے، اوپر آواز آئے گی میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ پاک سلام کرے گا جنتیوں کو، جنت میں وہ سنیں گے، دیکھیں گے یہ رب ہے ہمارا، سبحان اللہ۔ تو سب جنتی آخرت میں اجتماعی طور پر وہ سلام سنیں گے، مگر شب معراج وہ اجتماعیت نہیں تھی۔ یہ جو آخری نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، کل رات ہمارے شیخ حماد مصطفیٰ المدنی القادری کا خطاب تھا ادھر کینیڈا میں میرا، اس کے جو خطاب میں جو بیان کیا اس کے آخری حصے کو لے کے میں اپنا آخری حصہ ڈیولپ کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بہت پیارا خطاب کیا، اس میں سے یہ نقطہ لے کے آخری آپ کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت حضور پر سلام فرمایا، اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ جنت میں تو اجتماعی طور پہ حلقہ ہوگا، سب بیٹھے ہوں، مگر شب معراج تنہا اللہ نے سلام کیا، السلام علیک اے حبیب، تجھ پر میرا سلام۔ اب سلامتی، سلام بقا ہے۔ پنجابی میں آپ اس طرح سمجھیں، پنجابی میں اب میں سادہ طریقے میں بیان کروں، کسی کو سلام کرنا یہ پیس ہے، تم پر سلام ہو، پیس۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یو ریمین پیسفل، آپ ہمیشہ سلامتی سے رہیں، ہنستا رہیں، خوش باش رہیں، سلامت رہیں میرا سونا، سلامت رہیں میرا سونا، ہمیشہ ہنسدا بسدا رہیں، آباد رہیں، شاداب رہیں، ہر خیر تیرے نال رہے، دن کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ السلام علیکہ کا معنی ہے، کوئی رنج نہ ہوئے، کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ تے کوئی ملال نہ ہوئے، ہنسدا بسدا خوش آباد رہے، یہ ہے سلامت۔ تو اللہ رب العزت نے انفرادن سلام کیا، میرے محبوب تجھ پر میرا سلام ہو۔ آقا علیہ السلام نے ریسیو کیا، باری تعالیٰ میری ساری امت پر سلام ہو، امت کو اور پوری انسانیت کے نیک بندوں کو شریک کر۔ اللہ رب العزت کو اس طرح جواب عرض کیا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ میرا حبیب میری اس سلامتی کے تحفے میں ساری امت کو شریک کر رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو ایسا تحفہ دے کے بھیجوں کہ اس کی ساری امت اس معراج میں شریک ہو جائے، معراج کے ان لمحوں میں شریک ہو جائے، معراج کی ان قربتوں میں شریک ہو جائے، اور شب معراج قربت کی ان لذتوں میں شریک ہو جائے، اور شب معراج قربت کی ان کیفیتوں کا حصہ پا جائے۔ میرا محبوب تنہا لینے کے ساتھ اپنی امت کو شریک کر رہا ہے، تو کیوں نہ میں معراج کا حصہ ان کی امت کو ہی دے دوں ساتھ۔ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا ایک دن میں تحفہ تھا۔ اب پھر آگے واقعہ حدیث پاک کا آپ نے ہمیشہ سنا ہے، لے کے پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ امت، آپ کی امت کے لیے مشکل ہوگی، پھر واپس آئے، اللہ رب العزت نے 5 کم کر دی، گئے پھر واپس آئے۔ اس کے الگ راز ہیں اور اسرار ہیں۔ کرکس اینڈ ریزلٹ یہ کہ آخر پہ 5 نمازیں ادا کر دی، عطا کی، اور فرمایا نمازیں پڑھنے کو 5 ہیں، لکھنے کو 50 ہی رہیں گی۔ پڑھنے کو 5 ہوں گی اور لکھنے کو 50 رہیں گی، لکھی 50,000 ہی جائیں گی، 50 لکھی جائیں گی۔ وہ نماز کا تحفہ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، روزہ عرش پر نہیں ملا امت کو، حج عرش پہ نہیں ملا، زکوٰۃ کا تحفہ عرش پہ نہیں ملا، جتنے احکامات ہیں سارے زمین پر ملے، جبرائیل امین لے کر آئے،
قرآن مجید کی وحی کے ذریعے سارے تحفے احکام اللہ رب العزت نے بذریعہ جبرائیل امین بھیجے اور زمین پر ملی، امت نے زمین پہ وصول کیے، سوائے ایک تحفے کے، ایک حکم کے، ایک رکن دین کے، وہ نماز۔ نماز اللہ رب العزت نے مقام کعبہ قوسین او ادنا شب معراج خلوت کعبہ قوسین کے وقت دی اور براہ راست دی، اور دیتے ہوئے جبرائیل امین کا واسطہ بھی ہٹا دیا، واسطہ بھی ہٹا دیا۔ یاد رکھ لیں، ہر حکم شریعت کا نماز کے سوا، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، ہدایات، جہاد، جتنے احکام ہیں، فرائض، واجبات، نوافل، طاعات، جتنے سارے حکم جبرائیل امین کے ذریعے زمین پر بھیجے، سوائے ایک نماز اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی تھی اور فیصلہ فرما رکھا تھا، ارادہ فرما رکھا تھا، یہ جبرائیل امین کے واسطے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے زمین پہ نہیں بھیجوں گا۔ یہ کوئی ایسی عظیم چیز تھی، ایسی عظیم چیز تھی، اپنے پاس رکھی تھی۔ جب محبوب کو بلاؤں گا اور وہ عرش سے اوپر آ جائیں گے، سدرۃ المنتہا سے اوپر آ جائیں گے، جبرائیل بھی نیچے رہ جائیں گے، جب کوئی اور تیسرا نہیں ہوگا میرے اور میرے محبوب کے درمیان، اس خلوت کعبہ قوسین پر سامنے بٹھا کر نماز کا تحفہ خود دوں گا۔ یہ وہ شے ہے، یہ وہ شے ہے۔ نماز اللہ رب العزت نے زمین پہ نہیں اتاری، عرش سے بھی اوپر حضور کو خود دی، جبرائیل امین کے ذریعے نہیں دی، ڈائریکٹلی حضور کو عطا کی، حضور کو عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے اللہ کی عطا کردہ سلامتی کے تحفے میں پوری امت کو شریک کیا تھا۔ اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ میرا محبوب اس سلامتی میں امت کو شریک کر رہا ہے، تو میں اس لمحہ معراج میں اپنے محبوب کی امت کو شریک کر دوں، اس لمحہ معراج میں، اس قربت کی نعمت میں ان کی امت کو شریک کر دوں۔ اور اب امت عرش یا ورائے عرش تو آنے سے رہی، تو میں معراج کی یہ جو قربت کا حصہ اس امت کو بجائے عرش کے فرش پہ دے دوں، فرش پہ دے دوں۔ ہمیں یہاں نصیب ہو گئی، آقا علیہ السلام لے آئے، اور جتنے میں نے یاد رکھنے مانے، دل من سے دنا دنو دال نون واو، اور تدلہ میں دال نون لام واو مادے 3 حرفی مادوں سے بیان کیے تھے۔ اب سنیں، اور اس سے معنی کیا تھا؟ جڑ جانا، معنی کیا تھا؟ کنیکٹ ہو جانا، متصل ہو جانا۔ اب بالکل سرتا پا سمجھ بن جاؤ، کان بھی اور سمجھ بھی، پورے جسم کو دماغ بنا لو اور پورے جسم کو ذرا دل بنا لو تھوڑی دیر کی۔ اب ہم اس تحفے پر جا پہنچے ہیں جو معراج کی شب عطا کیا اللہ پاک نے خود ڈائریکٹلی بلا واسطہ، اور دینے میں جبرائیل امین کو بھی درمیان سے ایک طرف کر دیا واسطے کو۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا میں اس کا مادہ صلات کا مادہ بھی 3 حرفوں کا ہے، سواد لام واو، سواد لام واو۔ صلات معراج کیسے بنتی؟ معراج میں ساری بات ملنا، جڑنا، فاصلہ ختم کرنا، قریب ہونا، بھر جانا، برتن بھر لینا، رنگ چڑھ جانا، یہ سب چیزیں تھیں شب معراج قربت میں۔ تحفہ کیسا اللہ نے منتخب کیا؟ صلات، اور صلات کا جو معنی ہے سواد لام واو، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم تو خاص وضع اور کیفیت کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں، شرعی اور اصطلاحی نام اس کو صلات کا دے دیا نا، نماز۔ یاد رکھ لیں، یہ معنی مفہوم آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث اور سنت کے ذریعے دیا، مگر جو معنی اس کا اصل، یہ مادہ اور یہ لفظ، یہ روٹ جو قرآن مجید میں ہے، اس کا معنی، صلات کا معنی لغوی اپنے مادہ کے اعتبار سے ہے کنیکشن، کنیکٹ ہونا، کسی کے ساتھ جڑنا۔ اب آپ
دنا فتد اللہ کے 2 لفظ بھی ذہن میں رکھ لیں اور صلات کا لفظ 3 لفظ ذہن میں رکھ لیں. وہ جتنی گفتگو اب آپ کی سمجھ میں آئے گی میں نے کیوں کی تھی. دنا فتد اللہ کی لغت کی 2 لفظ کیونکہ اینڈ کرنا تھا صلات پر. تو صلات کا معنی ہے کنیکٹ ہونا، جڑ جانا، اٹیچ ہو جانا، کسی کے ساتھ پیوست ہو جانا. انگلش میں کہیں گے 2 چیزوں کو بائنڈنگ 2 things ٹوگیدر، دونوں کو باندھ دینا، جوڑ دینا. اب قرآن مجید میں 50 مقامات پہ اس مادہ کے لفظ آئے ہیں. طرح طرح وہ ایک الگ بحث ہے، مگر یہ خلاصہ ذہن میں رکھنے کہ اس کا معنی ہے کسی کے ساتھ بالکل کلوزلی فالو کرنا، کسی کے پیچھے ساتھ ساتھ چلنا، جڑ جانا، کنیکٹ ہو جانا، اٹیچ ہو جانا، آپس میں پیوست ہو جانا. یہ نماز کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی. اب آگے چلیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ جو جڑ جانا، اٹیچ ہو جانا، کنیکٹ ہو جانا، نماز کے اندر جو لغت کا معنی ہے، اس کی اپلیکیشن 2 طرح کی ہے. 2 طرح کی اپلیکیشن، ایک ظاہری اور ایک باطنی. اس معنی کی ظاہری اور باطنی. ظاہری یہ کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں 4 چیزیں آپس میں جڑ جائیں تو تب نماز بنتی. یعنی اس میں جسم، نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں ہے. جسم کی حرکات، انسان کا جسم، پھر اس کا دماغ، مائنڈ، سوچ، پھر اس کا دل، اس کا قلب، اور پھر اس کی روح. 4 چیزیں اگر آپس میں جڑ جائیں، کنیکٹ ہو جائیں، باہمی اٹیچ ہو جائیں، بندھ جائیں ایک دوسرے سے. جسم دیکھیں، وہ جسم جو کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے، کبھی قوما کرتا ہے، کبھی جلوس کرتا ہے، جسم وہ بھی انگیجڈ ہے. اس کے ساتھ دماغ وہ بھی انگیجڈ ہے، اس کی سوچیں بھی ساتھ جڑ جائیں. اگر سوچ جڑے نہیں اگر جسم کے ساتھ تو نماز نہیں بنتی. سوچیں جڑ جائیں، دل کی چاہتیں، دل کی محبت اور دل کی سمت، ڈائریکشن دل کی، وہ جڑ جائے، اور روح بھی جڑ جائے، بندے کا ظاہر و باطن جڑ جائے. جب سارے جواہر بندے کے اور لطائف یہ سارے آپس میں جڑ جائیں تو تب صلات بنتی ہے. ہر چیز جڑ جائے تو نماز کے ودن، نماز کے اندر جسم کا، ذہن کا، دل کا، روح کا، ہر چیز کا آپس میں، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائیں، جڑ جائیں تو تب یہ صلات بنتی ہے. یہ اس کا ظاہری جو معنی. اور اس کی باطنی امپلیکیشن کیا ہے کہ صلات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم ساری دنیا سے اپنے آپ کو ان پلگ کر لیں. اس لفظ کو یاد کر لیں، ان پلگ کر لیں. نماز، صلات کا معنی یہ ہے ہم اس دنیا میں کائنات میں ہیں، کائنات کاروبار ہے، رزق ہے، تجارت ہے، زمین ہے، گھر بار ہے، گاڑی ہے، بچے ہیں، آفس ہے، جاب ہے، ادھر ادھر معاملات ہیں، ساری دنیا. پھر ان کے خیالات ہیں، پھر ان کی خواہشات ہیں، پھر ان کے پریشانیاں ہیں، ان کے برڈنز ہیں، تفکرات ہیں. ان ساری چیزوں سے نماز کا مطلب کیا ہے؟ ان سب چیزوں سے ان پلگ کر لینا اپنے آپ کو. یہ پوری جو اس ورلڈ دنیا کی میٹرکس ہے، دنیا کا پورا جو گورکھ دھندا ہے، اس سے ان پلگ کر دینا. ان پلگ کرنے کو سمجھتے ہیں آپ؟ ٹی وی کو اگر ان پلگ کر لیں تو جو کچھ اسکرین پہ آ رہا ہے ٹی وی بند ہو جاتا ہے. کیمرے کو ان پلگ کر لیں پھر اس کے بعد آپ اس کا فنکشن نہیں کر سکتے. الیکٹرک جو بھی الیکٹرانکس ہیں، اوون سے ان پلگ کر لیں تو چیز خراب ہو جائے. فریج ہے، آپ کو ان پلگ کر دیں تو پھر وہ کوئی چیز فنکشن نہیں کرے گی. ان پلگ کرنے کا مطلب ہے کہ ادھر سے اپنا فنکشن کاٹ دیں، دنیا سے فنکشن کاٹ دیں. کٹ دیا
کاٹ دیا تو نماز کا مطلب تو تھا کنیکٹ ہونا، اور ان پلگ کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ ہونا. تو گویا دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا ان پلگ کر کے اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو. جب ان پلگ ہوا، ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو نماز کا مطلب ہے کنیکٹ ہونا، جڑنا. ادھر سے ان پلگ ہوا اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، اس کے دروازے پر آ گئے. یوں ہی کہا اللہ اکبر، ادھر سے ان پلگ ہو گئے، ڈسکنیکٹ ہو گئے اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، اللہ کے ساتھ جڑ گئے. اپنی یاد، آپ کا ذہن بھی اس کی سوچ میں جڑ جائے، آپ کا دل اس کی یاد میں جڑ جائے، زبان اس کے ذکر میں جڑ جائے، سر اس کے آگے جھکنے میں جڑ جائے، جسم اس کے آگے در پر کھڑے ہونے میں جھک جائے، تسبیح میں، رکوع میں جھک جائے، سجود میں جھک جائے، اس سے ہم کلامی میں جھک جائے. تو جسم سے لے کے قلب و روح تک سب کچھ اللہ کے ساتھ جڑ گیا. جب جڑ گیا تو یہ صلات ہو گئی. صلات کا مطلب ہے جڑ جانا. تو جڑنا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک پہلے کسی سے کٹے نہیں. جو چیز جڑنے نہیں دیتی اس سے جب تک کٹو گے نہیں تو ادھر جڑو گے نہیں. کسی کے ساتھ جڑنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ سے کٹنا ضروری ہوتا ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، کٹتے بھی نہیں اور جڑتے بھی نہیں. جڑنا چاہتے بھی ہیں مگر خود کو ادھر سے کاٹ نہیں سکتے دنیا سے. پھر دنیا سے کٹنا تو آسان چیز ہے، ایک اور شے ہے جس سے کٹنا ضروری ہے تاکہ جڑ سکیں مولا کے ساتھ. وہ اس جگہ سے کٹنا دنیا سے کٹنے سے بھی بڑا مشکل ہے. دنیا سے لوگ کٹ جاتے ہیں مگر جو اس سے بھی مشکل تر ہے مرحلہ، وہ اپنے آپ سے نہیں کٹتے، اپنے آپ سے نہیں کٹتے. نماز، صلات جو ہے وہ دنیا سے پہلے کٹنا سکھاتی ہے، پھر اپنے آپ سے کٹنا سکھاتی ہے، تب جا کر بندہ مولا سے جڑتا ہے. وہ تیسرا سٹیپ. جڑنا جس سے کنیکٹ ہو جائے، کامل اٹیچمنٹ ہو جائے، بندہ بندھ جائے جس تعلق میں، اور وہ نماز کہلائے. تو وہ دو طرح کے کٹنے کے بعد ممکن ہے کہ پہلے دنیا سے کٹے پھر اپنے آپ سے کٹے. تو دو جگہوں سے کٹ جائے تو نماز اس کو مولا سے جوڑ دیتی، ادھر جڑ جاتا. اور جب دو جگہوں سے کٹ کر مولا سے جڑتا ہے تو وہ نماز میں جس کو جڑنا نصیب ہو جائے وہ نماز اس کی معراج بن جاتی. دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے کلائی میں اس قربت تک پہنچے تو پہلے دو سٹیپ سے کٹے. پہلے اس دنیا سے کٹے، عالم ارض سے کٹے، ارضی کائنات سے، زمینی کائنات سے کٹے اور آسمانی کائنات میں داخل ہوئے. پھر آسمانی کائنات سے بھی کٹ گئے، سدرۃ المنتہا تک گئی آسمانی کائنات، پھر اس سے بھی کٹ گئے. پہلے دنیا کو چھوڑا، پھر ورائے دنیا، ما ورا، عالم سماوات کو، سدرۃ المنتہا کو، اس کو بھی چھوڑا. تو دو جگہوں سے کٹے، عالم لامکان میں داخل ہوئے تو معراج، ثم دنا فتدلی کی شکل میں مولا سے جڑنا بن گیا. اور جب جڑ گئے مولا سے، اللہ پاک نے اس جڑنے کے مقام پر ایسا تحفہ دیا کہ امت بھی جڑ جائے. کہ محبوب اگر آپ اس وقت مجھ سے جڑ کر میری بارگاہ میں آ کر اگر کوئی تحفہ لے جانا چاہتے ہیں امت کے لیے اور ان کو سلامتی دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی یہ معراج کا ایک حصہ دیتا ہوں کہ وہ فرش پہ رہیں مگر ان کو جڑنے کا دروازہ کھول دوں. یہ نماز مجھ سے جڑنے کا دروازہ ہے، نماز مجھ سے جڑنے کا دروازہ ہے. اور وہ تب ہوتا ہے جب بندہ انٹیگریٹ کر لیتا ہے اپنے مائنڈ کو، اپنی باڈی کو، اپنی سول کو
ہر چیز کو انٹیگریٹ کر لیتا ہے، ہر چیز دوسری شے سے جڑ جاتی ہے، بندہ اللہ سے جڑتا ہے، یا ادھر سے کٹتا ہے پھر اپنے آپ سے کٹتا ہے تو پھر نماز اس کو جوڑ دیتی ہے۔ اب یہ مضمون بڑا طویل ہے، کسی وقت کروں گا، ایک ہی نقطہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، بس یہ اس نقطہ تھا کہ کہیں یہی نہ بھول جائے، یہ بڑا طویل مضمون ہے، کسی اور موقع پر میں نماز کے اسرار پر گفتگو کروں گا، مگر یہ سمجھ لیں کہ پھر اللہ رب العزت نے 50 نمازیں دی تھی، جو پڑھنے کے لیے 5 رہیں بعد ازاں، اور لکھے جانے کے لیے اجر و ثواب میں 50 رہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی 1-2 حکمتیں مختصر کر کے کلوز کرتا ہوں اس مضمون کو۔ اس مضمون کے اندر بڑے معارف ہیں، بڑے اسرار ہیں، الگ وقت پہ رکھتا ہوں کسی انشاءاللہ۔ تو 50 کیوں دی؟ الٹیمیٹلی 5 بنی، وہ یہ کہ اس رب العزت کو معلوم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس کو پتا ہے کہ یہ احسن تقویم میں بنایا گیا ہے، مگر رکھا اسفل سافلین میں گیا ہے، اسفل سافلین میں رکھا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پتا ہے اس بندے، عام بندے کے لیے اور میرے محبوب کی امتی کے لیے، عام مسلمان کے لیے کٹنا بڑا مشکل ہوگا، وہ پھنسا ہوا ہے ادھر، کبھی شہوتیں ہیں، کبھی بیوی بچوں کی محبتیں ہیں، کبھی مال و دولت کی محبتوں میں ان کے اندر پھنسا ہوا ہے، یہ ایک میٹرکس ہے دنیا کا، کبھی کاروبار کی محبت ہے، رزق اور معاش کی محبت ہے، کبھی مال و دولت کے سوا جاہ و منصب کی محبت ہے، کبھی اپنے میں ہونے کی، اپنی عزت کی محبت ہے، کبھی جاہ کی طاقت کی محبت ہے، کبھی دنیا میں شہرت کی محبت ہے، کبھی اپنی عزت و ناموری کی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ ان محبتوں میں لالچ بھی ہیں، شہوتیں بھی ہیں، ان میں حرص بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی، بری چیزیں بھی، بہت بری چیزیں بھی، عالم مادیات ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ادھر سے کٹنا بڑا مشکل ہوگا، ضرورت ہوگی اس بندے کو بار بار چارج ہوتا رہا، اس کی بیٹری جلدی بیٹھ جائے گی، اتنے بوجھ ہیں اس کے اوپر۔ آپ سیل فون ہو اگر آپ کے ہاتھ میں تو آپ اس کے اوپر اگر ویڈیو واچ کرتے رہیں، ویڈیو اس کے لیے یوز کریں، یا اگر صرف آڈیو کے لیے یوز کریں تو بیٹری زیادہ دیر چلتی، اگر اس کو ویڈیو لنک کے اوپر استعمال کریں، ویڈیوز دیکھیں، زیادہ استعمال کریں تو اسے ہیوی ہوتا ہے اس کا، تو وہ جتنا جلد یوز کریں زیادہ وزنی، تو اس کا وہ جلد ختم ہو جاتی بیٹری، وہ جلد ختم ہو جاتی۔ بندہ اتنا اوور لوڈڈ ہے، اتنا اوور لوڈڈ ہے اس دنیا کی محبتوں میں، شہوتوں میں، تعلقات میں، معاملات میں، اتنے برڈنز ہیں کہ بندے کی بیٹری جلدی ختم ہو جاتی، بہت جلد ختم ہو جاتی، دیر تک نہیں چلتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو ہر وقت ضرورت ہوگی اس بیٹری کو چارج کرنے کی، تاکہ مالا اعلیٰ سے جڑ سکے، ہر وقت ضرورت ہوگی، تو 50 نمازیں دے دی تاکہ اس کو فرصت ہی نہ ملے زیادہ ادھر مادیت میں، دنیا میں، شہوت میں، اللہ کی دوری میں، کہ وہ ادھر سے جڑا رہے۔ فوری کاٹ دو، فوری کاٹ دو، پھر کاٹ دو، پھر ان پلگ کر دو، پھر ان پلگ کر دو، تاکہ ادھر کنیکٹ ہوتا رہے، لمحے لمحے کے بعد، تھوڑے تھوڑے وقتوں کے بعد۔ حقیقت یہ تھی کہ بشریت ہے، نفسانیت ہے، حیوانیت ہے، مادیت ہے، سفلیت ہے، یہ بندے کو دنیا سے کٹنے نہیں دے گی۔ بیٹری اتنا اوور لوڈڈ ہے بندہ اپنے فنکشن میں دنیا کے ساتھ کہ تھوڑی بیٹری بیٹھ جائے گی، جلدی جلدی چارج ہوتا رہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آقا علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ اتنی زیادہ میری امت نہیں کر سکے گی۔ اللہ پاک نے آخری درجے میں فرمایا کہ میرے محبوب چلو انہوں نے روزگار بھی کرنا، معاش بھی کرنا ہے، میں کرم کرتا ہوں کہ 5 ٹائم دے دیتا ہوں، 5 ٹائم وہ اپنی بیٹری چارج کریں گے، تاکہ جتنا لوڈ اور برڈن ان پر بڑھے، اور ان کی بیٹری میرے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جو بیٹری ہے، جو ہی وہ بیٹھے تو پھر آ کے چارج کر لے۔ اذان اللہ اکبر۔
فجر کا وقت آ گیا، تھوڑی بیٹری پھر ڈاؤن ہو رہی تھی، پھر وقت آ گیا ظہر کا، اللہ اکبر، پھر عصر تک، چونکہ یہ مصروفیات کا ٹائم ہے۔ دیکھو نا، رات کے ٹائم میں گیپ زیادہ دیا، عشاء سے فجر تک، کیونکہ اس میں بندہ انوالو نہیں ہے زیادہ مادی معاملات، دنیا میں روتا ہے، سوتا ہے، نیند کرتا ہے، ہیکٹک اس کی مصروفیات نہیں ہے، برڈنز نہیں ہے، اس لیے گیپ زیادہ دے دیا۔ تو وہ اٹھتا ہے تو دنیا کے مشاغل میں شریک ہوتا ہے، آدھا دن گزرتا ہے تو پھر ریچارج کرنے کے لیے وہ جو چارجنگ سٹیشن ہوتا ہے یا اس کا جو الیکٹرک کا چارج کا ایک سورس ہوتا ہے، اس پر لا کے کھڑا کر دیا کہ آؤ ریچارج کرو۔ پھر اس کے بعد نماز ظہر کے بعد مڈ جو آفٹر نون ہوتا ہے وہ بڑا ہیپٹک ہوتا ہے مصروفیات کا، پھر عصر کے بعد دوبارہ چارج کرو، پھر مغرب کے بعد چارج کرو، پھر عشاء کے بعد چارج کرو۔ فرمایا 5 مرتبہ ان کے دلوں کی بیٹری، ان کی روحوں کی بیٹری، دل و دماغ اور باطن کی بیٹری 5 مرتبہ چارج کرو، تاکہ یہ کسی وقت ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ جب ادھر لوڈ بڑھے، ڈسکنیکٹ ہونے لگے تو نماز ان کو پھر کنیکٹ کر دے مولا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ ادھر جانے لگے تو نماز پھر کنیکٹ کر دے اپنے مولا کے ساتھ۔ گویا جو نماز ہے اس کی مثال اینٹینا کی ہے۔ بیٹے میں ختم کرنے لگا، کتنا وقت، بس نماز گویا آپ یوں سمجھے اس کی آخری مثال اینٹینا کی ہے۔ اینٹینا آپ گھر میں ٹی وی لگاتے ہیں، اس میں اسٹیشن کرتے ہیں، ٹیون کرتے ہیں، آپ کو اس کے مطابق مختلف اسٹیشن ٹی وی پر ملتے ہیں اپنے وزٹ پہ۔ تو اینٹینا انسان کو ڈائریکشن دیتا ہے، ٹیون کرتا ہے۔ اور نماز کیا ٹیون کرتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی اویئرنس، اس کا شعور، اس کا احساس، اس تعلق اور قربت کا، وہ بندے وہ احساس بھول جاتا ہے، اس پر پردے آ جاتے ہیں، اس پر گرد آ جاتی ہے۔ تو ٹیون کر کے اس اویئرنس کو پھر زندہ کر دیتی ہے نماز، مصلی پہ کھڑا کر کے، اللہ کے حضور کھڑا کر کے اللہ سے مکالمہ کرواتی ہے نماز، مخاطبہ کرواتی ہے۔ لہذا نماز پڑھیں اس شوق اور ذوق کے ساتھ، فنائیت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ کٹ گئے دنیا سے بھی پھر اپنے آپ سے کٹیں، اور جب مولا سے جڑیں تو سمجھیں کہ میں اس سے مخاطبہ کر رہا ہوں۔ نماز کو اس نیت سے نہ پڑھیں کہ کیا ملے گا، اس سے دوزخ سے بچ جاؤں گا، اس سے جنت مل جائے گی، اتنا ثواب ملے گا۔ نہیں نہیں، جزا اور سزا کو بھول کر نماز پڑھیں، جنت و دوزخ کو بھول کر نماز پڑھیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا اس کو بھول کر نماز پڑھیں، ہر شے کو چھوڑ کر نماز پڑھیں، صرف اس کو غنیمت جانیں کہ اس کے در پہ کھڑا ہوں، اس سے مخاطبہ کر رہا ہوں، مولا سے کلام کر رہا ہوں، مکالمہ ہے، کٹ کے اس سے جڑ رہا ہوں، جڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نماز تمہیں جوڑ رہی ہے اس کے ساتھ۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ کب جڑوں گا، یہ نہیں، جو سوچتے ہیں کب جڑوں گا وہ جڑ نہیں سکتے، وہ جڑ نہیں سکتے۔ جو اس کب کو خیال میں لائے بغیر کھڑے رہتے ہیں محبوب کی طرف جڑنے کے لیے تو پھر ایک وقت جو وہ مقرر کرتا ہے پھر بندہ جڑ جاتا ہے۔ تو نماز دنیا سے کاٹ کر بندے کو جوڑتی ہے اور دن میں 5 مرتبہ جوڑنے کے پروسیس میں داخل کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومنوں کا معراج ہے۔ اس کو اگر اس طرح زندگی میں پڑھنے کا آغاز کر دیں، اس میں معراج کا حصہ نصیب ہو جائے گا۔ بس آج یہیں پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اسرار نماز کا ایک طویل مضمون ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گیا، اینڈ تک ہو گیا، اور اللہ کے انعامات کا راستہ کھول دے گی، اور ساری مشکلات کو آسان کرنے والا بن جائے گی، اور سارے بوجھ اتارنے والی بن جائے گی۔ اللہ پاک اب آج کی رات یہ تحفہ لے کے گائیں، کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی نماز مس ہو، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کو اس طرح کر کے پڑھیں، یہ جو آخری حصہ میں نے گفتگو میں سمجھایا، اس کیف کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی نماز کو کس طرح معراج کا حصہ بناتا ہے۔
صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.